میں میڈیا کے دوستوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے بیٹ رپورٹرز کا اور تمام کیمرہ مین سمیت سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شارٹ سے نوٹس پہ آپ تشریف لائے اور پنجاب میں جو صورتحال، ٹاپکس تو بہت سارے ہیں لیکن آج ہم الیکشن کمیشن اور PP52 کا الیکشن، اس کے اوپر ہی ہم فوکس رکھیں گے۔ اور ضمنی الیکشن جو ہوتا ہے وہ بھی کسی بھی حکومت کے لیے اس کے مڈ ٹرم گیج ہوتی ہے، اس کو پہچاننے کا، اس کے جو کام ہوتے ہیں۔ ایک سال کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں نون لیگ کی طرف سے، یہ ایک ضمنی الیکشن تھا، ان کے کینڈیڈیٹ سے فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ نون لیگ نے یہ سیٹ کو 5-6 مرتبہ جیتی ہے، اور آج یہ ضمنی الیکشن بظاہر تو پھر اس کا مطلب ہے جتنی ان کی حکومتیں رہی ہیں 1985 سے لے کر اور آج 2025 تک، اور سیال کوٹ میں کلین سویپ ہی وہ ہمیشہ کرتے رہے، اس لحاظ سے تو وہاں ان کے مقابلہ ہونے نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان کی کارکردگیاں بہت اچھی ہیں جو ان کے سپوکس پرسن بتا رہے ہیں۔ لیکن چند بنیادی سوالات ہیں۔ نمبر 1، ہم اس الیکشن کو قطعاً شفاف نہیں مانتے، نہ یہ الیکشن شفاف ہے، نہ یہ الیکشن فیئر ہے، اور الیکشن کمیشن کا کردار بھی اس میں ٹھیک نہیں ہے، اور مقامی انتظامیہ، سول ایڈمنسٹریشن، جس میں پولیس، جس میں انتظامیہ کے لوگ، یہ سارا، اور ان کے جو بدماش، میں نے سیالکوٹ کے الیکشن میں پہلی دفعہ گیا ہوں، یقین جانیے میں تو انڈسٹریل سٹی ایک سمجھتا تھا کہ ایک بڑا کاروباری ضلع ہے، کاروباری شہر ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ انڈر ورلڈ کے کتنے بدماش ہیں وہاں پہ۔ یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی، اور میں نے انڈر ورلڈ کو الیکشن لڑتے دیکھا ہے، کمپین کے دوران بھی اور پولنگ والے دن بھی۔ تو پیپلز پارٹی پچھلے کئی سالوں سے، ہمارا امیدوار سیف چیمہ صاحب آخری دفعہ وہاں سے جیتے، اس کے بعد سے کیونکہ ہماری لیڈرشپ ایگزائل میں تھی، یا لیڈرشپ جیلوں میں تھی، یہاں پہ لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، اور پھر پنجاب میں جو انتظامیہ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، یہ پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن آج کچھ لوگوں کے ساتھ جو دائیں طبقے کے، دائیں بازو کی جماعت ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا رونا دھونا بھی کوئی حقیقت تھی، اور پیپلز پارٹی کا رونا دھونا حقیقت تھی۔ پیپلز پارٹی کو بھی شہادتیں ملی، تو شہادتوں کو بڑے تانے دیے جاتے تھے، لیکن اللہ نہ کرے کسی اور کے گھر میں کوئی شہادت ہو۔ پیپلز پارٹی کے قلعے، پیپلز پارٹی کی جیلیں، پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کا 14 سال سزا جیلوں میں رہنا، کوڑے شاہی قلعے، کاروباروں کو تباہ کرنا، سٹوڈنٹس کو تباہ کرنا، جو کاروباری پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا 1985 کے بعد، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی کو کمزور پنجاب میں اسپیشلی کرنے کے لیے ایک طریقہ اپناتا گیا۔ پہلے نہیں مانتے تھے لوگ، اب کیونکہ کہیں اور کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اب ان کو پیپلز پارٹی کا دکھ بھی، وہ کہتے ہیں نا اپنے دکھ ویکھ کے دوجے دکھ بھی پھر یاد آتے، تو اب ان کو پیپلز پارٹی کے دکھ بھی یاد آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ہماری ایک جیت ہے کہ ہمارے دکھوں کو آج لوگ مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں پنجاب میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے، ہمارے رحیل کامران چیمہ صاحب، جو ایک کامریڈ ہے، جو ایک وکیل ہے، جو بار کونسل کا ممبر ہے، اور اس کو پارٹی نے حکم دیا کہ آپ نے وہاں جا کر الیکشن لڑنا ہے، اور اس نے لبیک کہا۔ میں پیپلز پارٹی کی تنظیم، پنجاب کی تنظیم، ڈسٹرکٹ کی تنظیم، ڈویژن کی تنظیم، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خود گیا اور وہاں ورکروں کی جو میں نے حالت دیکھی، یقین جانیے ورکر ہمیں یہی کہتے تھے کہ آپ تو ووٹ لے کے آئیں گے، چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ جو بعد میں PMLN کے تکڑے لوگ، میں گنڈے کا لفظ استعمال نہیں کرتا، تکڑے لوگ جو کریں گے ہمارے ساتھ، وہ ہم ادھر بھگتیں گے۔ تو آپ پرانا رزلٹ دیکھیں، ہمارے پاس تو پیپلز پارٹی کے نام پہ ووٹ کو نہیں مانگتا، ہم پھر بھی تیر ڈھونڈتے رہتے ہیں بیلٹ پیپر پہ۔ لوگوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا، ایک جوش و خروش کے ساتھ، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں الیکشن ہوا،
کیونکہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم نے کوشش کی کہ جمہوریت پروان چڑھے. اور آج ہم نے پریس کانفرنسز اور کی بھی سنی. لوگ کہتے ہیں کہ جی 400 ووٹ لینے والوں کو، ہمارا ایک پولنگ سٹیشن ہے لودھی کے چیمہ، 512 تو ہمارا ایک پولنگ سٹیشن کے ووٹ ہے. یہ میں فارم 45 لایا ہوں. اور جو 400 کا تانا دینے والے ہیں، کیونکہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ہمارے پرانے جیالی ہیں، اس لیے ہم ان کے خاندان کا اور ان کا احترام کرتے ہیں. ہم ان کی طرح تانے نہیں دیں گے. یقیناً ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں، وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بک رہی ہے تو آپ جواب دے ہو. ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں، آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہاں تو ان کے خلاف بول رہے ہیں، یہاں ان کے حق میں بول رہے ہیں. ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول پہ، کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے. سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن، ہمارے بیانیے کی کنفیوژن. کیونکہ نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے، پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے، ان کا وزیر اعظم بنایا ہے. اور جو آج باتیں کرتے ہیں، جو وزیر ہیں، وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں، جو ہمیں تانے دیتے ہیں. یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، لیکن پنجابی کے اندر نا چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھول پے، بیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. یہ حقیقت ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ ہماری وزیر اعلیٰ بڑا اچھا کام نظر جو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، میں اس پہ یقین کر گیا تھا کہ اچھا کام ہے، اربوں روپیہ شاید لگاؤ، لیکن وہ شاید صرف دکھانے کا اربوں روپیہ دکھانے پہ لگا ہے، پینٹ کرنے پہ لگا ہے. میں ریڈیو پہ جاتا تھا، وہاں پنجاب حکومت کی تصویر، سلاٹر ہاؤس میں جاتا ہوں کسی دور دراز علاقے کے، وہاں ذبح خانے کے سامنے تصویر. تو شاید اس ذبح خانہ کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں پورا پنجاب عوام کے لیے ذبح خانہ بنا ہوا ہے. وہ جب کسان 3 فصلیں کسان کی رول گئی ہیں، مکی آج 2100 روپے میں بھی نہیں بک رہی. پچھلے سال کی منجی چاول ہم کسان کی نہیں بکی، گندم 2000 کی نہیں بکی. 80% پنجاب ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتا ہے، اور یہ حلقہ پیور دیہاتی علاقہ ہے. تو لوگوں کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم آپ کو قیمت نہیں دلا سکے. لوگ کہتے تھے یہاں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو آئے، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، چھوڑ دیں ان کا ساتھ. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو پھر ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ لوگوں کا ایک سوال تھا، اور یہ حقیقت ہے. میں تسلیم کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، میں تسلیم کرتا ہوں لوگ سچے تھے، ہم غلط تھے. لوگوں کی مشکلات دیکھتے ہیں تو لوگ ٹھیک فیصلہ کرتے. اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے ہمیں بھی ووٹ نہیں دیے، لیکن قسم سے یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں نے نون لیگ کو بھی ووٹ کو نہیں دیے. ہاں، ان کی انتظامیہ ہے، ان کے ڈپٹی کمشنر، ان کے ڈی پی اوز، ان کے ایس ایچ اوز، ان کی انتظامیہ ہے، ان کے تکڑے بدماش ہیں، ہمارے وہ نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس بھی ریاستی سرکاری مشینری ہوتی تو ہم بھی ووٹ 45,000 بنا لیتے. 15,000 سے ہمارا 6,000 دکھایا گیا ہے، شکر ہے 6,000 بھی دکھا دیا، 7,000 دکھایا. ہمارا فارم 45 جو دیا ہے ہمیں، فارم 47 وہ 7,000 دکھایا ہے. جبکہ کتنے ہمارے پاس ہیں جو بیلٹ جو ہمیں ملے ہیں، ٹوٹل 39 ہمیں فارم 45 ملے ہیں، 185 میں نہیں ملے ہمیں. 39 میں ہمارا 4300 ووٹ ہے. اگر اس ریشو سے بھی ہوں تو ہمارے 15-20 ہزار ہونے چاہیے. میرے چند سوالات ہیں. جو کہتے ہیں نا الیکشن بڑے فیئر ہوئے، ہم جیت گئے، ان کو جیت مبارک ہو. اگر اتنی ان کو جیت پہ زوم ہے تو ایک فیئر الیکشن کرا لیں، جو اس الیکشن کمیشن کے انڈر نہ ہو، کوئی فیئر الیکشن کمیشن ہو. یہ موجودہ الیکشن کمیشن یا موجودہ ڈی ایم جی، میں تو الیکشن کمیشن بھی این کہوں گا، ڈی ایم جی بھی این کہوں گا. اس کو میں نہیں مانتا یہ کوئی سول سروس ہے آج کے زمانے کی.
یا یہ وہ سول سروس ہے جس کا قائد اعظم محمد علی جناح نے کو خواب دیکھا تھا، یا جن کو خطاب کر کے گئے تھے، یا جن کے لیے ایک روڈ ماڈل لکھ کے گئے تھے کہ آپ نے ایسی انتظامیہ دینی ہے، عوام کو آپ نے خدمت کرنی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اس الیکشن کو چند جو ووٹوں کا تانا دیتے ہیں یقیناً ان کو دینا چاہیے، لیکن اب نگور، چیل پور، کروڑیاں، روکی وہاں، احمد آباد، ٹھٹا، لاکھی، کوڑلی پورا، ملکاں والا، متراڑی، ڈھیر سارے پولنگ سٹیشن ہیں. ہم لسٹ پوری آپ کو میڈیا کو دے دیں گے جن سے پولنگ پولیس کے ذریعے بند کروائی گئی، پولیس کے ذریعے سلو کی گئی، بدماشوں کے ذریعے پھر پولنگ باکسز بھی اٹھا کے لے گئے، پھر پولنگ باکسز اٹھا کر بھی لے گئے. یہ سارے میڈیا نے بھی دکھایا، اور جو روڑا وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ بالکل 100% سچ ہے. بالکل ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ روڑا سچ ہے. الیکشن فیئر نہیں ہے، اور پولنگ باکسز اٹھا کے لے گئے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ہر وقت ایسا نہیں رہنا. ہمارا کام ہے سٹرگل کرنا، ہمارا کام ہے لوگوں کو ایکسپوز کرنا. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا ہے. جو لوگ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا کوئی نہیں اٹھا کے چلنے والا، وہ جا کر سمڑیال تحصیل میں دیکھ لیں، گلی گلی میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں. کیونکہ صندوقڑیاں آپ نے ووٹ گننے، آپ نے، ہمارا ڈالنے والوں سے تعلق ہے، گننے والوں سے تعلق نہیں ہے. ہیڈ ماسٹر جو پریزائڈنگ افیسر آپ نے لگوائے، جنہوں نے ایڈوانس آپ کو سائن کر کے دیے اور انگوٹھے اوپر نہیں ہے، چیک کر لیں. بے شک پریزائڈنگ افیسر بھی آپ کی اپنی مرضی کی ہے. ٹیچر بھرتی، پی ٹی سی ٹیچر جب 85 سے آپ بھرتی کرتے چلتے آ رہے ہیں، تو کیونکہ ہمارا ٹیچر نہیں ہے، ہمارا اسکول ٹیچر، ہمارا پٹواری، جو پریزائڈنگ جو عملہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا اپنا تو عملہ ہے کوئی نہیں. تو میری یہ بدستہ گزارش ہے کہ اس الیکشن سے ہم اگلے الیکشن کی جدوجہد کریں گے. اور الیکشن کمیشن سے بھی میری ریکویسٹ ہے، ہمیں امید تو نہیں ہے ان پہ، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسے الیکشن کروانے ہیں تو عوام کو بیوقوف بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے الاٹمنٹ لیٹر دے دیا کریں. عوام کا پیسے کا ضیاع، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، خدا نخواستہ کوئی قتل ہو جاتا، کتنوں کی املاک کا نقصان ہوا ہے. 3 فیکٹریز راجکو، جے ایس ایم اور کروز، اتوار والے دن، کیونکہ لیبر نے پہلے کنونشن کروا دیا پیپلز پارٹی کا، تو اتوار والے دن کوئی چھٹی ان کی نہیں کبھی ختم. فوراً ڈی سی نے نوٹیفکیشن کیا، پرائیویٹلی نوٹیفکیشن کروا کے کہا گیا کہ چھٹی جی اتوار والے دن بھی آپ حاضری ہوگی تاکہ آپ ووٹ کاسٹ نہ کریں. مزدوروں کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا. یہ کچھ کاسمیٹک سمبولک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے ثبوت مانگے گا تو وہ ہم سامنے دے دیں گے، دکھا دیں گے کس کس پولنگ اسٹیشن اٹھا کے لے گئے. لیکن اگر کوئی پنچایت کی بات کرتا ہے، ہم حلفاً کہتے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہے. ثبوت وہ دیتا ہے جو تکڑا ہوتا ہے، یا کمزور کو ثبوت بھی کوئی اٹھانے دیا جاتا. صرف آؤٹ آف 85 39 کے پولنگ کے جو ہے نا ٹوٹل فارم 45 دیے، باقی تو فارم 45 بھی نہیں دیے. اگر آپ فارم 45 جینون دے دیتے تو شاید پتہ چل جاتا. لیکن نہ ہمارے پاس جواب تھا کہ اسپتال کیوں پرائیویٹائز ہو رہے ہیں. اربوں روپیہ لگا کر پنجاب حکومت اربوں روپیہ لگا کر آج سرکاری اسپتال کے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. 9,000 ایک دفعہ یوٹیلیٹی سٹور کے لوگوں کو نکال دیا گیا ہے. اب 9,000 کو اور نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے. اس 3800 کا ہمارے پاس جواب نہیں تھا. گندم کا میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے. جو سکول پرائیویٹائز ہو رہے ہیں اس کا ہمارے پاس جواب نہیں تھا کہ سکول کیوں پرائیویٹائز ہو رہی ہیں. غریب کا بچہ، لوگ پوچھتے تھے غریب کا بچہ کہاں پڑھے گا. آپ یقین مانے میں اس کمپین میں جاتا تھا، میرے پاس جواب نہیں تھا کہ غریب کا بچہ آپ کس سکول میں پڑھے گا. اپنے ٹھیکیدار ہیں جن کو 140 روپیہ فیس اسٹوڈنٹ بھی دیں گے، فیس بھی دیں گے 1500 روپیہ، مریض کو دیکھنے کے بھی 140 روپیہ دیں گے، اور اربوں روپیہ لگا کر پھر پرائیویٹائز سکول، اسپتال، ہر چیز کر رہے ہیں. ان سارے سوالوں کا ہمارے پاس جواب نہیں تھا. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. ہمارے اندر اسپرٹ ہے. اللہ نے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، ہمیں کوشش کی ہے اور پھر بھی کریں گے، لیکن ووٹ نہیں ملے تو آپ کی وجہ سے نہیں ملے. اور باقی انشاءاللہ تعالی باقی حسن مرتضیٰ صاحب، آصف بشیر باگٹ صاحب، ہمارے الیکشن کمپین کے انچارج تھے رحیل چیمہ صاحب،
ये भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आपको अपनी आबियती हम सानू गल ते कर लैण दिओ। बताते हैं आपको, इतनी जल्दी क्या है, बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। चीमा चंद साहब बड़ी तफसील नाल सारी गुफ्तगू कीती और फैक्ट्स दे नाल चीज़ां समझाण दी कोशिश भी कीती, कुछ अपने इतिहादियां नूं, कुछ तुहाडे जरिए अवाम नूं। चंद एक चीज़ां ने मैं गुजारिश करांगा। सब तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे पूरे पंजाब दे कारकुनां दा, ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ, ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਅਲਾਈਡ ਵਿੰਗਸ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। मैं उन्होंने शुक्रगुजार भी हाँ तो उन्होंने मुबारकबाद भी देना। हुण सब तो वड्डा सवाल साडे हवाले नाल कीता जांदा है जी कि तुसी ते इत्तेहादी हो, तुहाडा ते इत्तेहाद है और तुसी किस चक्कर च गल करदे हो। ते साडा इत्तेहाद इंज ही है जिवें ओ एक विआह होया किसे दा ते उन्हें पुछया बई ए तुहाडी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। उन्हें आख्या जी साडी है तो अरेंज मैरिज पर अरेंज असी आप कीती है। ये साडी अरेंजमेंट का जिहड़ा मुहब्बत और प्यार है ना जनाब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम नूं बचाउण लई, इन्हां इदारियां नूं बचाउण लई, इस मुल्क नूं बचाउण लई अपना नुकसान कर रही है। जिवें चंद साहब ने आख्या एग्जैक्टली इसे तरह है कि पंजाबी चाहते ने हर शय चंगी है, ए मंदी इहदा गवांढ वैड़ा है। साडा गवांढ जिहड़ा है ना वो ठीक नहीं है और उस ठीक ना होने की वजह तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सफर कर रही है। किसी भी जिमनी इलैक्शन का रिजल्ट तुसीं चुक के वेख लो, कदी भी जिमनी इलैक्शन दे विच तुहाडी ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਟਰਨ ਆਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਤੋਂ 25% ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰਨ ਆਊਟ ਸੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟਰਨ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 60-65% ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अजीब जी मंतक है, कोई समझ नहीं आती। तुसी कोई भी इंतखाबी मुहिम जिहड़ी है वो लड़दे जे नैरेटिव की बुनियाद ते, बयानिए की बुनियाद ते, तुहाडी परसैप्शन अवाम विच अच्छी होवे, तुहाडे क्रेडिबिलिटी ते लोगां नूं एतमाद होवे, तुहाडी ये चंद चीज़ां ने जिन्हां ते तुसी इलैक्शन विच जांदे हो। भी तुहाडी क्रेडिबिलिटी दा आलम तां इह है कि कोई आदमी तुहाडे ते एतमाद करन नूं तैयार नहीं। तो तुसी बीमार होवो, तुहानू कसमां चुक चुक के यकीन दिवाना पैंदा है, तुहानू मरना पैंदा है अपनी बीमारी दा यकीन दिवाण लई कि असीं बीमार हां। तुहाडी क्रेडिबिलिटी दी ते इह आलम है। तुहाडी कारकर्दगी जिहड़ी है ओनू अगर वेख्या जावे ते 1.5 साल दे अंदर तुसी हॉस्पिटल्स जिहड़े ने आउटसोर्स कीते, तुसी डॉक्टर्स नू, पैरामैडिक्स नू नौकरियां तो फारग कीता, तुसी स्कूल्स जिहड़े ने उन्हां प्राइवेटाइज कीता, तुसी मास्टर टीचर्स नूं तुसी बेरोजगार कीता, तुसी पास्को इस मुल्क दा बेहतरीन जिहड़ा अपने कोलों गंदम खरीददा ही लोगां दे कोलों और वो मुल्क दी जरूरियात पूरियां करदा सी, तुसी उस पास्को नूं बंद करन दे दर ते हो गए। तुसी PIA नूं वेचण दे बहाने ते लै आंदा, वेच दिता। तुसी इस मुल्क दी जिहड़ियां प्रॉपर्टीज सन वो सारियां दाव ते लाईयां होईयां ने कि किसी टाइम की विक सकदा है। डॉक्टर इतना पढ़िया लिखिया तबका है। तुसी पंजाब दे अंदर डॉक्टर्स दे खिलाफ FIR कीतियां, उन्हां नूं इश्तिहारी कर दिता। कोई डाकू है, कोई
ਚੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਇਤਰਾਮ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸੇ ਡਗਰ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ वालियां जी। अच्छा साहब ये बताइएगा कि आपने कहा है कि आवाम ने आपको वोट दिए नहीं, नून लीग को वोट मिले नहीं, तो फिर इस इलेक्शन में जीती कौन सी जमात है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या मजबूरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इन तमाम तर वजूहात के बावजूद आप बाहर नहीं निकल रहे? कल भी मियां नवाज शरीफ साहब की उन पे बात हुई, सदर साहब से, वज़ीर आज़म साहब मिले, वहां तो आप मुस्कुराते हैं, यहाँ पे आप गिले शिकवे करते हैं। देखिए जी, मजबूरी यह है कि एक अपोजिशन जमात है जो पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग ही नहीं करना चाहती, जो कहती है मैं गेट नंबर 4 पे हर सूरत जाऊंगी। अगर वो पॉलिटिकल जमात इस बयानिए पे चलेगी कि सियासत का बयानिया कमजोर होगा, और उसी वजह से सारी सियासत कमजोर हो रही है। जान साहब ये बताएं कि आपने कहा कि वहाँ पे इलेक्शन जो है वो रिगड हो गया और आप लोगों का वोट भी चोरी हो गया। ये जो तर्ज सियासत है इलेक्शन के अंदर बनाया जा रहा है, आप नहीं समझते अगर मेयर कराची का इलेक्शन साफ शफाफ करवा दिया जाता, जिनका वोट था, जिनकी अक्सरियत थी, उनको वोट दे दिया जाता, तो आज ये वाला पैटर्न यहाँ पे भी अपनाया जाता? देखें जी, हम तो कह रहे हैं कि हर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, पीपल्स पार्टी तारीख उठाकर देख लें, 1985 से पहले 70 का इलेक्शन भी आप देख लें, 71 हमारी पैदाइश से पहले के हैं, लेकिन क्लीन स्वीप थे। उसके बाद 85 से बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, पीपल्स पार्टी किसी एक इलेक्शन की बेनिफिशियरी दिखा दे। पीपल्स पार्टी तो विक्टिम है इस सिस्टम की। हम तो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हमने इस मेयर कराची हो, मेयर लाहौर हो, कोई भी हो, हम कहते हैं काउंसलर के इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और होने चाहिए। कौन कह रहा है कि ना हो? आप जी, आप इधर से भी ले लेना, राइट लेफ्ट विंग वैसे ही कमजोर हो गया जी। मरियम नवाज 29 बार पंजाब में ये कह चुकी है कि मुझे पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत नहीं, अगर ये खुशी से बैठना चाहते तो अपोजिशन बेंच में अंदर बैठे। और दूसरा, सिंध में यहाँ जो आपके दुख है कुछ कम हो सकते हैं। सिंध में क्या आपने किसान को रिलीफ दिया? वहाँ किसान की गंदम खरीदी, क्या उसको रेट दिए? अगर वही हाल सिंध में है जो पंजाब नहीं, सिंध में अल्लाह के फजल से, केले की फजल से लोगों को पैसे मिलते हैं। सिंध में किसान, वहां के किसान के पास 36% पानी पंजाब का कम हुआ है। पंजाब के जो मालिक बनते हैं, वो पंजाब के वारिस बनते हैं, वो पंजाब के पानी का रौला क्यों नहीं डालते? सिंध वालों ने फिर भी रौला अपनी आवाम के लिए डाला। 40% पानी सिंध का शार्ट हुआ है, 36 पंजाब का शार्ट हुआ है। पंजाब का तो वारिस ही कोई नहीं बनता। हमने चौधरी मंजूर साहब ने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब का तो पानी की न किसान की बात की जाती है, और जो किसान को वहां तो फिर भी रिलीफ मिल रहा है। पानी सबसे बुनियादी चीज पानी है। आपने सिंध हुकूमत का, सिंध की अवाम का, सिंध के सिविल सोसाइटी का आपने बयानियां देखे पानी के लिए, उन्होंने क्या सिंध की अवाम के लिए जंग लड़ी। आप कैसे कह सकते हैं कि वहां अवाम के लिए कोई नहीं बोलता? जी आपने एक इतराज किया है कि हुकूमत, हम हुकूमत में है ही नहीं, छोड़ें क्या? ਮਰੀਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ डायरेक्ट ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ, और मीडिया मैसेजिंग ਤੇ ਅਸੀਂ हुकूमत नहीं छੱਡਣੀ। आपकी पार्टी को ये इकरार हो गया है कि पीटीआई के साथ जो जुल्म हो रहा है ये वही है तो 1980 की दहाई में, 90 की दहाई में आपके साथ हुआ। जब आपको इस चीज का एहसास हो गया है कि पीटीआई के साथ वही हो रहा है, तो अब आपकी कदरें हो गई है मुश्तरी, तो आप इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते? लेकिन हमें जमहूरियत पे, पार्लियामान पे बिलीव रखने वाले लोग, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बिलीव रखने वाले लोग, जो पॉलिटिकल जमात अवाम की ताकत पे यकीन रखेगी, हम उसके पास जाने के लिए तैयार है। अब जो खुद ही कहती है कि हमारे लिए क्या हुक्म है, एक जेल से मुलाकात कर निकलता है, वो कहते हैं आप हमसे चाहते क्या है, दूसरा कहता है गेट नंबर 4 की चाबी कहां पे है।
उनके अपने बयानिए में कंफ्यूजन है, उसी कंफ्यूजन को सियासत को सजा मिल रही है। रहील कामरान चीमा साहब थोड़ा सा आपको आप बीती सुनाएंगे जी। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਸਾਡਾ 18 ਤੋਂ 20,000 ਵੋਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ 15 ਤੋਂ 20,000 ਵੋਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 2024 ਚ ਖਾਜੀ ਆਸਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਖਰ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ये बताएं कि आप कहते हैं कि हम नहीं जीते उसको भी नहीं हो जाता, तो जीता कौन है असल में, एक बात ये, और क्या आप पीटीए के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन या जातों में या सूबे के साथ ये देखिए जी, एक तो जीती है इंतजामिया, जीती है धांधली, जो आप कहते हैं ना जीता कौन है। दूसरा आपने कानून साजी की बात की है, पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख ले, जो भी अच्छी कानून साजी हो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। और आज जो लेटेस्ट इस वक्त कम उम्र में बच्चियों की शादी की कानून साजी है, मैं समझता हूं ये पीपल पार्टी का बहुत बड़ा असर है और बड़े बड़े इंतहा पसंदों को आग लगी हुई है। आप सोसाइटी में, क्योंकि आपने कानून साजी की बात की है, आप कभी हमारे इलाकों में जाएं, ये कम उम्र बच्चों की शादी होती थी, 2-4 किस्म की शादी होती है। एक होती है वट्टा सट्टा, अनपढ़ भाई ने शादी करनी होती है, उसको रिश्ता कोई नहीं देता, उसकी वो अपनी बहन का रिश्ता बेचता है, कम उम्र बहन का। दूसरा होती है खरीदो फरोख्त। खरीदो फरोख्त शायद शहरों में, अर्बन सोसाइटी में ना हो, देहातों में जो सब होती है, बच्ची को बेचा जाता है। कम सिन बच्ची जो राय अपनी ना दे सके, उसकी उम्र होती है 14 से 15 साल, 13 साल, 12 साल, 16 साल, उसको बेच दिया जाता है, उसके लिए पैसे लिए जाते हैं, उसको बेचा जाता है और बड़े ठाट पाट से बेच के शादी, गवाह भी, मौलवी साहब भी, निकाह भी पढ़ा देते हैं। उनके लिए ये कानून साजी हुई है। और तीसरा, ये एक ऐसा एक वटा कारोकारी जो सुलह होती है पंचायतों में, उसमें कहते हैं जी रिश्ता दे सुलह फिर करनी है, फिर रिश्ते में बच्चियों की शादी कम उम्र बच्चियों की करवा दी जाती है। ये मैं कहता हूं सोसाइटी को पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी, अगर आप जंग है, हमारी अफवाज ने जंग लड़ी है, एक ही लीडर है जिसने अफवाज का बयानिया पूरी दुनिया में दिया है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। बाकी तो ताना देने वाले को कहे ना मुझे ही शीट के इस्तेमाल सिखा दे, अंग्रेजी क्या उन्होंने दुनिया से बोलनी है कि ही शीट किस एस लगता है या ई एस लगता है। तो वो एवं नहीं, नून लीग ने बिलावल भुट्टो की क्यादत में वफद भेजा, दुनिया तस्लीम ही बिलावल भुट्टो को की है, दुनिया ने सुनी ही बिलावल भुट्टो को है।
یہاں افواج نے آپ کا سر بلند کیا ہے تو یہاں پولیٹیکلی بلاول بھٹو زرداری نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور دنیا کو، اور یہ روتے ہیں سمڑیال کے الیکشن کو، تانے ہمیں دیتے ہیں۔ آپ کے پاس تو اپنا بیانیہ دینے کے لیے بندہ کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا تو بینڈ ایکسپورٹ پروگرام 600 ارب کا بی بی شہید کا کارڈ ہے، جہاں آج اس الیکشن میں سمڑیال کے الیکشن میں 15,000 بیویوں کو کارڈ مل رہا ہے۔ پیو پارٹی کا وہ 15,000 ووٹ میں نہیں ہے، وہ بیویاں بی بی شہید کو ووٹ نہیں دیتی۔ کیا ڈرامہ آپ نے رچایا ہوا ہے؟ ایک فراڈ قسم کا الیکشن ہوتا ہے، بالکل فراڈ الیکشن ہے، اس کو ہم قطعاً نہیں کہیں گے یہ فیئر الیکشن ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، یہ الیکشن بالکل فیئر نہیں ہے۔ چند صاحب کو گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ پارٹیاں اپنے نیگیٹو پہ الیکشن ہوتی ہیں، اب آپ نے تمام احاطہ بتا دیا جو صورتحال آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ووٹ ملا نہیں، ان کو بھی ملا، آپ کا آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کا نیگیٹو کیا ہوا؟ اور دوسرا، جس تناسب سے آپ فارم 45 میں قبل 7,000 ووٹ ملا ہے، آپ سب چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بلاول بھٹو، میرا 2055 میں تک تو یہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے 17,000۔ سب سے بڑا نیریٹو ہے کہ ہم چاہتے ہیں میڈیا سیٹ سے آزاد ہو، عدلیہ دولت مندوں سے آزاد ہو، الیکشن اشرافیہ سے، مینجمنٹ سے آزاد ہو، یہ ہمارا نیریٹو ہے، اور اس ملک میں نظام عدل آزاد ہو، یہ ہمارا نیریٹو ہے۔ اگر آپ میرا نیریٹو غلط ہے تو آپ کہہ دیں غلط ہے۔ یہ عام آدمی سے لے کر میری بات سنیں، ہاں ٹاپ لیول تک، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کر عام کسی گلی کوچے کے ورکر سے لے جائے، وہ جو بولا ورکر بیچارہ مرا ہے پی ٹی آئی کا، اس بولے سے لے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک جوڑ لے چیزیں۔ نیریٹو پیپلز پارٹی کی ہے، باقی کا گیٹ نمبر 4 ہے یا 1 ہے؟ جی نہیں مولانا ہمارے لیے قابل عزت ہے وہ۔ دیکھیں ہم جو بھی جمہوریت پسند، جو رول آف لا، جو بھی جمہوریت پسند اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن، رول آف لا کے لیے جو بھی ہوگا، بنیادی چیز ہے آئین کی سپریمیسی، جمہوریت، عوام، اس کے اوپر ہم ہر وقت تیار ہیں۔ آپ کو جدوجہد، اب بلاول اس وقت دنیا میں جدوجہد کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے نا، پیپلز پارٹی نکلی ہوئی ہے نا، جنگ آئی ہے تو پیپلز پارٹی آپ کو نظر آئی ہے نا، اگر آج میزائل نظر آیا ہے تو شہید محترم بینظیر بھٹو نظر آئی ہے نا، ایٹم بم اگر آج آپ کے پاس ہے، تحفظ ہے مودی سے آپ کا، تو پیپلز پارٹی کا بیانیہ نظر آیا نا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نظر آیا ہے، اور آپ کو کیا نظر آیا؟ صرف آپ تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتاریں۔ شکریہ۔